بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 23 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ذکر اور حذف کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ الباب الثانی فی الذکر والحذف اذا ارید افادۃ السامع حکما فأی لفظ يدل على معنى فیہ فالاصل ذکرہ وأی لفظ علم من الکلام لدلالۃ باقیہ علیہ فالاصل حذفہ واذا تعارض هذان الاصلان فلا يعدل عن مقتضى احدہما الى مقتضى الآخر الا لداع فمن دواعی الذکر زیادت التقریر والایضاح نحو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وقلۃ الثقۃ بالقرینۃ لضعفها او ضعف فهم السامع نحو زید نعم الصدیق تقول ذلك اذا سبق لك ذکر زید وقال احد السامع به او ذکر معه کلام فی شأن غیرہ والتعریض بغباوة السامع نحو عمرو وقال كذا في جواب ماذا قال عمرو والتسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا والتعجب إذا كان الحكم غریبا نحو علیش یقاوم الاسد تقول ذلك مع سبق ذکرہ والتعظیم والإہانة اذا كان اللفظ يفيد ذلك كأن يسألك سائل هل رجع القائد فتقول رجع المنصور او المہزوم۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جب ارادہ کیا جائے سامع کو حکم کا فائدہ پہنچانے کے لیے، پس جو لفظ بھی دلالت کرے اس معنی پر جو اس میں ہو، پس اصل اس لفظ کو ذکر کرنا ہے، اور جو لفظ کلام سے معلوم ہو جائے اس وجہ سے کہ کلام کا باقی حصہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے، پس اصل اس لفظ کا حذف کرنا ہے۔ اور جب یہ دونوں اصل متعارض ہو جائیں پس نہیں عدول کیا جائے گا ان میں سے ایک کے مقتضا سے دوسرے کے مقتضا کی طرف بغیر کسی سبب کے۔ پس ذکر کے اسباب میں سے ایک بیان کی زیادتی اور وضاحت کے لیے ذکر کرنا، جیسے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرینہ اعتماد کی کمی ہے، اس قرینے کی کمزوری کی وجہ سے یا سامع کی سمجھ کی کمزوری کی وجہ سے۔ جیسے زید اچھا دوست ہے، تو اس وقت کہے گا جب زید کا ذکر تیرے سامنے پہلے ہو چکا ہو اور سامع کو سنے ہوئے لمبا زمانہ گزر چکا ہو، یا اس کے ساتھ کلام ذکر کیا جائے اس کے غیر کی شان میں۔ اور تعریض کرنا سامع کی کن ذہنی پر، جیسے عمر نے ایسا کہا، عمر نے کیا کہا کے جواب میں، اور سامع سے اقرار کرانا یہاں تک کہ نہ ہو اس کے لیے انکار، جیسے جب کہے حاکم کسی گواہ کو کیا زید نے اس کا اقرار کیا ہے کہ اس پر فلاں کا اتنا واجب ہے، پس کہے گواہ ہاں زید نے اس کا اقرار کیا ہے کہ اس پر فلاں کا اتنا واجب ہے۔ اور تعجب جب حکم نادر چیز ہو، جیسے علی شیر کا مقابلہ کرتا ہے، یہ اس وقت کہیں گے جب علی کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ اور تعظیم اور اہانت جب الفاظ اس کا فائدہ دیں، یعنی تعظیم اور اہانت کا۔ مثلا تم سے کوئی پوچھنے والا پوچھے کیا سردار لوٹ آیا تو تم کہو فاتح لوٹ آیا یا شکست خوردہ۔ اب تفصیل دیکھ لیجئے۔ عبارت میں ذکر اور حذف کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کلام میں مسند، مسند الیہ اور مفعولات، قیودات کا ذکر کرنا اور حذف کرنا کسی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کس جگہ ذکر مناسب ہے اور کس جگہ حذف۔ عبارت میں مختصر طریقے سے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متکلم کا مقصد سامع اور مخاطب کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا ہو تو جو لفظ بھی اس معنی کو بتلائے اصل اس کا ذکر کرنا ہے،
اور جو معنی کلام سے بیں طور پر معلوم ہو جائے کہ کلام کے بقیہ الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو حذف کر دیا جائے۔ تو یہ دو الگ الگ ضابطے ہیں، اور جب یہ دونوں ضابطے ایک دوسرے سے متعارض ہو جائیں، یعنی ایک کا تقاضا ذکر کا اور دوسرے کا تقاضا حذف کرنے کا ہو، تو ایسی صورت میں ایک فیصلہ کن ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا یعدل عن مقتضی احدہما الی مقتضی الآخر، یعنی یہ کہ ذکر اور حذف دونوں میں سے ایک کے مقتضی سے دوسرے کے مقتضی کی طرف عدول بغیر کسی سبب کے نہیں اختیار کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر بغیر کسی سبب کے کسی ایک کے مقتضی پر عمل کر لیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے فرمایا فمن دواعی الذکری، تو یہاں سے مصنف ذکر کے اسباب کو بیان کر رہے ہیں۔ ذکر کہتے ہیں کلام کے اندر ما فی الضمیر کے مطابق الفاظ کو لانا، اور ذکر کے 6 اسباب ہیں۔ نمبر 1 زیادت التقریری والایضاحی، یعنی زیادتی بیان اور وضاحت۔ جب کلام میں پختگی اور وضاحت کی زیادتی مقصود ہو تو پھر اس وقت اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں، یعنی کلام تو پہلے سے واضح ہے مگر مخاطب کے ذہن میں اس بات کو مزید ثابت اور راسخ کرنے کے لیے، مثلا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو اس مثال میں اولئک ایک حکم ہے، اس میں جو معنی ہے اس معنی پر دوسرا اولئک دلالت کر رہا ہے۔ اگر اس کو ذکر نہ کیا جاتا بلکہ صرف ہم المفلحون کہا جاتا تو بھی مطلب وہی ہوتا کہ مومنین ہدایت پر ہیں، مگر مزید وضاحت کے لیے دوسرا اولئک کو ذکر کر دیا تاکہ سامع کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ مومنین ہدایت یافتہ ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور دوسرا وقلۃ الثقۃ بالقرینۃ لضعفھا، یعنی قرینے پر کم اعتمادی کی بنا پر ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ قرینہ ضعیف ہے، یا اس وجہ سے کہ ذکر کرتے ہیں کہ سامع کا ذہن کمزور ہے۔ اگر بغیر ذکر کیے ہوئے بیان کیا جائے تو سامع سمجھ نہیں سکے گا۔ مثلا زید کا ذکر آ جانے کے کافی دیر بعد کہنا زید نعم الصدیق، تو اس مثال میں سمجھنے والی جو بات ہے وہ زید ہے، یعنی زیدن ہے، جس کو لفظوں میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود یہ کہ زید کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس لیے قیاس اور ضابطے کا تقاضا یہ تھا کہ بجائے اسم ظاہر کے صرف اسم ضمیر لے آتے اور ہوا نعم صدیق کہتے، مگر چونکہ ذکر کا زمانہ طویل ہو چکا ہے، یا یہ کہ سامع کا ذہن اتنا کمزور ہے کہ اگر اسم ظاہر نہ لایا جائے تو مخاطب ہوا ضمیر کا مرجع زید کے بجائے کسی اور کو قرار دے دے گا، جس کی وجہ سے سارا مطلب غلط ہو جائے گا، اس لیے اسم ظاہر لایا گیا۔ اور تیسرا والتعریض بغباوت السامع، یعنی سامع کی غباوت اور کند ذہنی پر اشارے اور کنائے سے چوٹ کرنے کے لیے بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے عمر وقال کذا، کہنا ماذا قال عمر کے جواب میں، تو یہاں سمجھنے والی جو بات ہے وہ پہلا عمر ہے، اس لیے کہ جب سوال ماذا قال عمر میں لفظ عمر آ چکا ہے تو جواب میں پھر عمر لانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ سامع بہت ہی غبی اور کند ذہن ہے، اگر دوبارہ پھر عمر کو ذکر نہ کیا جائے تو سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے پھر عمر کو ذکر کیا۔ اور چوتھا والتسجیل علی السامع، تو یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ سامع کے سامنے کلام کو پختہ کرنے کے لیے ذکر لاتے ہیں تاکہ پھر کبھی اسے انکار کی گنجائش نہ رہ جائے۔ مثلا هل اقر زید ھذا بان علیہ کذا کے جواب میں گواہ کا قول نعم زید ھذا اقر بان علیہ کذا،
تو اس مثال میں سمجھنے والی جو بات ہے وہ دوسرا زید ہے، جس کو اسم ظاہر کی شکل میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے حاکم کے سوال میں لفظ زید آ چکا ہے، گویا حذف کی صورت موجود ہے۔ اس لیے ضابطے کے تحت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زید کو حذف کر کے صرف نعم یا نعم ہوا کہہ دیتا، مگر اسم ظاہر اس لیے لایا گیا تاکہ سامع یہ نہ کہہ سکے کہ جواب میں زید کا نام نہیں لیا گیا تھا، اس لیے میں نے کسی اور کو سمجھ لیا تھا، تو انکار کو ختم کرنے کے لیے اسم ظاہر لایا گیا۔ والتعجب، اور تعجب کے لیے بھی ذکر لاتے ہیں، جیسے علی یقاوم الاسد کہنا، جبکہ علی کا ذکر اس سے پہلے سوال حل علی یقاوم الاسد میں آ چکا ہو، تو اس مثال میں جب علی کا ذکر پہلے سوال میں آ چکا تھا تو ضابطہ یہ تھا کہ اب اس کو اسم ظاہر کی شکل میں نہ ذکر کیا جائے، مگر چونکہ شعر سے مقابلہ ایک حکم نادر ہے جو باعث تعجب ہے، اس لیے تعجب کے اظہار کے لیے اسم ظاہر لایا گیا۔ آگے والتعظیم والاہانۃ، اور تعظیم اور اہانت کے لیے ذکر لایا جاتا ہے، مگر یہ اس وقت ہوگا جب کہ لفظ سے تعظیم اور اہانت سمجھ میں آئے، جیسے حل رجع القائد، اس کے جواب میں رجع المنصور او المہزوم کہا جائے تو اس مثال میں سمجھنے والا جو لفظ ہے وہ رجع المنصور ہے اور مہزوم ہے، اس لیے کہ جب سوال میں رجع آ گیا تھا اگر صرف نعم کہہ دیا جاتا تب بھی کافی تھا، مگر چونکہ تعظیم اور توہین مقصود ہے اس لیے ظاہر کیا گیا اور لفظ سے بھی تعظیم اور اہانت سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس لیے لفظ منصورن کے عنوان سے ذکر کرنا تعظیم کا ذکر کرنا ہے، اور محزوم اہانت کا فائدہ دیتا ہے۔ آج کے سبق سے متعلق جو سوال ہے وہ نوٹ فرما لیں، ذکر کی تعریف کریں اور اس کے دوائی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں بیان کیجیے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم حذف کے بیان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔